حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کوفہ کے رہنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے وعدے دے کر اپنے ہاں بلانا چاہا، اپنی سرکردگی کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے، خود کو اصلاحی تحریک میں ڈھالنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر کے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں؟ حضرت حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا اور حق پہ کیا تھا۔ اس کی وجہ حضرت حسین کا موقف یہ ہے کہ صحابہ پر غیر صحابی حکمران کیسے بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، صحابہ کرام کی جلیل القدر اکثریت موجود ہے، ان کا جب تک ویریفیکیشن کا فیصلہ نہ ہو غیر صحابی حکمران بن ہی نہیں سکتا۔ ابھی معاملہ انڈر پروسیس ہے، اس کے خلاف ہمیں نکلنا چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت حسین مدینہ منورہ سے نکل کے مکہ معظمہ آئے اور 5 سے 6 ماہ یہاں رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو صرف حضرت حسین اپنے گھر والوں کو لے کر نہیں نکلے، خاندان علی المرتضیٰ کو لے کر نکلے، بلکہ خاندان ابو طالب کو لے کر نکلے۔ یہاں مکہ مکرمہ میں حضرت حسین نے 5-5.5 ماہ قیام کیا، اور یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یزید کی حکومت کے کارندے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوتے ہیں میری وجہ سے۔ تو صحابہ کرام کی اولاد کے ساتھ مشورہ کر کے حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ نہ جائیں، یہ تو پرامن جگہ ہے، یہاں تو چیونٹی تک کو بھی امن ہے، گھاس تک نہیں کاٹا جاتا، بلد امین ہے، آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک جو جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، اس سے میں بہت سی چیزیں کھلتی نظر آتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ جب حملہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں پچھلے جمعہ یہاں بیان کر چکا ہوں، انہوں نے کوئی فوجی لشکر کشی نہیں کی تھی کہ میری ذات کے لیے حضور کے حرم کی عزت پامال نہ ہو۔ تو حضرت حسین نے بھی یہی فرمایا کہ میری ذات کے لیے مکہ المکرمہ کی حرمت اور عزت اور اللہ کے گھر کی جو ہے نا حرم کی عزت پامال ہو، یہ میں بھی نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے عراق جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اولادیں جو تھی، جو حضرت حسن کے حضرت حسین کے ہم عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ عنہم، ان کا مشورہ کہ آپ ایسے نہ جائیں، یہ لوگ دھوکے باز ہیں، آپ اپنے سے پہلے کوئی نمائندہ بھیج کے دیکھیں۔ ان صحابہ کرام کو یقین تھا کہ واقعی دھوکے باز ہیں، یہ خواہ سے جھانسا دے کر کوئی نقصان نہ کر دیں، خانوادہ پیغمبر کا، اولاد علی اور آل نبی کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو حضرت حسین نے ان کی بات تسلیم کی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کربلا بھیجا، یعنی کوفہ بھیجا۔ تو انہوں نے وہاں حالات پرامن دیکھے، ہزاروں بندوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا اور بیعت کی، اور ان نے جواب میں خط لکھ دیا کہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو صحابہ مشورہ دے رہے تھے آپ نہ جائیں، اب ان کے پاس تو کوئی بات باقی نہ رہی نا، کہ جو آپ نے کہا تھا وہ تو میں نے آپ کی بات پوری کر لی، اب تو حالات پرامن ہے۔ تو حضرت حسین ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں یہاں سے چلتے ہیں، اور جب وہاں راستے میں ہیں تو پتہ چلتا ہے یزید نے گورنر بھی بدل دیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل جن کو پہلے بھیجا تھا وہ شہید ہو گئے ہیں، کوفیوں نے دھوکہ دہی کی ہے، اپنے وعدے توڑ دیے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کر کے وہ یزیدی لشکر سے جا ملے۔ اور وہاں حضرت حسین جب پہنچتے ہیں وہاں ہور ہوتا ہے، ان کی طرف سے آنے والا بڑا قائد وہ روک دیتا ہے کہ آپ نے کوفہ نہیں جانا۔ تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے گفتگو ہے، شرائط پیش ہے، ایک تفصیل ہے، نہیں مانا گیا، کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ آخر یہ کربلا کی طرف سفر ہوتا ہے، یہ زبالہ سے 72 کلومیٹر یہ شام کے فاصلے پہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں جو پالیسی بنی ہے نا، غور کرنے سے خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت حسین نے اپنا رخ اس طرف شام کی طرف کیا تھا کہ میں ڈائریکٹ جا کر یزید سے بات کروں کہ غیر صحابہ پر حکمران کیسے، اس سے معاملہ طے کروں، اور اس کے سامنے جا کر جو سیاسی اصلاحات حضرت حسین چاہ رہے تھے وہ کراؤں۔ لیکن ابن زیاد جیسا ظالم جو کوفہ کا گورنر تھا، اسی یزید کی طرف سے نے کہا آپ میری بیعت کر لیں۔ یہ غیرت حسینی کہاں برداشت کر سکتی تھی، جو اس کے قائد کو ماننے کے تیار نہیں ہے وہ اس کے ایک ارکارے کو مان لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر یہاں جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں سامنے آنے والے وہی لوگ ہیں جو اکثر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنے والے ہاتھ ہیں، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جن نے خط لکھ کے بلایا ہے، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت حسین تو آ رہے ہیں، ان کے پاس ہمارے خط ہیں، اگر یہ نکل آئے تو مسلم بن عقیل کو اس کے گورنر نے شہید کر دیے تو ہمیں مارے گا۔ اب یہ حضرت حسین کے مخالف ہیں، ان خطوط کی پرواہ نہیں ہے، وعدوں کی پرواہ نہیں ہے، وہاں پہ جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضرت حسین کے 8 بھائی
حضرت علی کی 9 اولادیں وہاں شہید ہوتی ہیں، آل رسول کے 21، 22 یا 18 افراد، 3 روایتیں ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں، جن میں 72 افراد شامل ہیں، باقی ان کے حلیف ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، ناصر ہیں، تعلق والے ہیں، وہ ساتھ ہیں، اور 88 اس لشکر سے قتل ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا شہید جو بچوں میں ہے وہ علی الاصغر ہے، جسے عبداللہ کہتے ہیں۔ اس کی عمر 18 دن تھی جب حضرت حسین مکہ مکرمہ جا رہے تھے مدینہ طیبہ سے، 5 ماہ مکہ مکرمہ میں رہے تو یہ 6 ماہ میں داخل تھا۔ اس پر ان لوگوں نے سب سے پہلے تیر مارا ہے۔ آپ اندازہ لگا انصاف کا خون کتنا ختم ہو گیا ہے، ظلم کی انتہا دیکھیں، اس بچے کا تم سے کیا قصور ہے؟ اور ان پر 3 دن تک پانی بند ہے، 7 دریائے فرات ہے، اور اتنا ظلم ہے۔ جس بچے کو جو تیر لگا ہے، میں یہاں جملہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم دل دکھ جاتا ہے کہ اتنا اس کا اپنے جسم کا حجم نہیں ہے جتنا اس تیر کا حجم ہے۔ جس بچے کو نہ ہنسنے اور رونے کا پتہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صبر دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے، بڑے بھائی سب سے پہلے، چھوٹے بھائی پہلے شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ 9 بھائی یہاں شہید ہوئے، تو 10 محرم الحرام کو کوفیوں کی غداری کی وجہ سے کام ہوا ہے۔ اس قتل کا ذمہ دار عبداللہ بن زیاد بھی ہے، کوفی بھی ہیں، لشکر پہ حملہ کرنے والے بھی ہیں، اور یزید بھی اس معاملے میں شامل ہے کہ اس نے 4 سال اس کے بعد حکومت پہ اپنے پاؤں جمائے رکھے ہیں۔ حضرت حسین کی کوئی قتل کی تحقیق نہیں ہوئی، کسی قاتل پر کوئی گرفتاری کی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کسی کو پکڑا نہیں گیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا گیا، بس ایسے ہی معاملے کو ٹرخا دیا گیا ہے۔ اصحاب اقتدار جو ہوں، جن کے پاس طاقتیں ہوں، اور طاقت ہونے کے باوجود بھی کسی مظلوم، اور مظلوم بھی وہ جو اس کائنات کا ایک افضل البشر ہے اہل بیت کا، ان جیسے کی شہادت کے معاملے پر ٹال مٹول، یہ بھی قتل کی ذمہ داری انہیں پر عائد کرتی ہے۔ اس لیے ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، نہ ہم کل یزیدی تھے اور نہ ہم آج یزیدی، اور نہ قیامت تک یزید سے اپنے تعلق اور نسبت کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔